بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ بات تو ویسے پہلے بھی کہی گئی تھی کہ دین کا کام چاہے کسی بھی شعبے کا کام ہو، بہرحال وہ دین کا کام ہے، اس کی شروعات چند لوگوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ کتنے دن کے بعد برکت ہوتی ہے، کتنے دنوں کے بعد فتوحات کے دور کھلتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور مصلحت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جب جتنا جس طرح سے چاہتے ہیں اتنا نوازتے ہیں، اس طرح سے نوازتے ہیں، اسی وقت نوازتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ہمیں جمے رہنا ہے، ہمیں جمے رہنا چاہیے، سب آ جائیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی بھی نہ آئے تو ہمیں اپنے آپ کو جمائے رکھنا چاہیے۔ اگر مان لیجئے آج اللہ کے فضل سے مجلس شروع ہو رہی ہے، چل رہی ہے، الحمدللہ، احباب کی کبھی کثرت ہوتی ہے، کبھی قلت ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں نہ تو پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہمیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی حاضری کو یقینی بنانا چاہیے کہ میری حاضری یقینی ہو جائے۔ اور ایک بات سن لیجئے، مجلس میں حاضر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کسی بھی دین کی مجلس میں حاضر ہونا، یہ نہیں کہ یہیں کی بات ہو رہی ہے، دین کی کسی بھی مجلس میں حاضر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب کرتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ بستے ہیں، ہزاروں لوگ شہر میں بستے ہیں، ان میں سے چند لوگ نکل کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، کسی کو کسی کام کے لیے چنا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو نوافل میں شوق رکھتا ہے، کوئی ایسا ہے جو روزے میں شوق رکھتا ہے، کوئی ایسا ہے جو حج کا شوق رکھتا ہے، کوئی زکوٰۃ کا شوق رکھتا ہے، کسی کو نفل کا شوق ہے تو کسی کو فرضوں کا شوق ہے، کسی کو بیان سنانے کا شوق ہے تو کسی کو سننے کا شوق ہے، کسی کو ذکر کرنے کا شوق ہے، کسی کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ ہر ایک کا شوق الگ الگ، وہ سارے کے سارے دین کا ہی کام کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے دین کا ہی کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ آدمی کتاب کیوں پڑھ رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا، یہ آدمی فلانا کام کیوں کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا۔ بھئی وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ اصل ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلوب کی کیفیات الگ الگ رکھی ہیں، دلوں کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور پھر جو جتنا مجاہدہ کرتا ہے، جتنی ریاضتیں اختیار کرتا ہے، جتنا ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے اوپر کیفیات صادر ہوتی ہیں، اس کے دل کے اندر وہ کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، کیفیات اس کے دل کے اوپر القاء کی جاتی ہیں۔ اور جب وہ کیفیات اس کے دل کے اندر آتی ہیں تو جیسے انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کی دل کی جیسی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس طرح کے اعمال اس کے جسم، اس کے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ اصل چیز دل کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت بن گئی تو یہ سارے کے سارے جو اعضاء ہیں نا، یہ سارے کے سارے دل کے تابع ہیں۔ اور یہ جو مجلس ہو رہی ہے، ذکر اذکار، یہ ساری جو بھی محنتیں آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، خاص طور سے ذکر کی مجلس، یہ دل کو بنانے کی محنت ہے، دل کو بنانے کی مجلس ہے کہ اگر دل نہیں بنا سب خراب ہے، اور دل بن گیا تو پھر اپنے پیر کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گناہ کی طرف مت جا، اپنے ہاتھ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گناہ کی راہ ہے، ادھر نہ جا، اپنی نگاہوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دیکھنا منع ہے، اس کو نہ دیکھ، بلکہ دل آپ کی نگاہوں کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی زبان کو، آپ کے ہاتھ پیروں کو، آپ کے کانوں کو، آپ کے ہر عضو کو، دل، چونکہ دل سب کا سردار ہے، دل کے سارے چیزیں یہ تابع ہیں، دل سب کو کنٹرول کر کے چلے گا، دل سب کو کنٹرول کر کے چلے گا۔ اور جب دل سب کو کنٹرول کر کے چلے گا تو پھر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میں ابھی تو ذکر کی مجلس سے آیا ہوں اور ابھی میں نے بدنگاہی کر دی۔ لوگ کہتے ہیں نا، ویسے تو حاجی ہے، ویسے بے ایمانی کرتا ہے، ویسے تو اتنا بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، ویسے فلانا کام کرتا ہے۔ یہ ساری کہانی اس وقت میں پیدا ہوتی ہے
جب دل بنا ہوا نہیں ہوتا، جب دل بنا ہوا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری ساری محنت، خاص طور سے یہ اللہ اللہ کرنا، یہ دل بنانے کی محنت ہے۔ پھر اس میں ایک بات سن لیجئے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کی کیفیات جیسا کہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن ایک معاملہ بطور خاص، کئی بار آدمی جب ذکر کرتا ہے تو اس پر نہ کوئی کشف کھلتا ہے، نہ کوئی کرامت کھلتی ہے، نہ اسے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، نہ کچھ اسے پتہ چلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نارملی وہ ایسے ہی جیسے ایک عام آدمی تسبیح لے کر بیٹھ جائے، یہ اسی طرح سے بس تسبیح پوری کرتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے چہرے پر یہ تلاش رہے ہوتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ذکر کی کیفیات ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر ظاہر ہوئی تو بہت اچھا، اور اگر ظاہر نہیں ہوئی، اگر کیفیات ظاہر نہیں ہوئی تو یہ سمجھتے ہیں یہ تو بیکار ہے، یہ تو بیکار ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بیکار ہوتا اللہ کے یہاں تو اس کو ذکر کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ بیکار ہوتا اللہ کے یہاں تو اس کو ذکر کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے یہاں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہے، یہ اس کام کے لیے اللہ کے یہاں منتخب ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ذکر کے لیے جمع ہوا ہے، چاہے انفرادی ذکر ہو، چاہے اجتماعی ذکر ہو، چاہے اپنے گھر پر بیٹھ کر کیے جانے والا ذکر ہو، یا پھر یہاں مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کیے جانے والا ذکر ہو۔ بہرحال ذکر کی پہلی جو کیفیت ظاہر ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر مداومت ہو جائے، اس پر جماو ہو جائے، اس پر جم جائے بندہ، کہ ماشاءاللہ اب تو روزانہ بندہ ذکر کرنے لگا ہے، یہ کیفیت اس کے اندر ظاہر ہونے لگے، یہ کیفیت اس کے اندر آ جائے، سمجھ لیجئے کہ اس کو ملنا شروع ہو گیا، اس کو ملنا شروع ہو گیا۔ اب وہ کیفیات جن کو ہم تلاشتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں بندہ وہ تو بہت بڑے عارف ہیں اور بہت بڑے جو ہے صاحب معرفت ہیں، ان کے پاس تو بڑی معرفت ہے، وہ تو عارف باللہ ہیں، وہ کیفیات اگر کوئی آدمی ابتدائی لوگوں سے اگر تلاش کرتا ہے کہ جس نے ابھی ابھی ذکر شروع کیا ہے، تو یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ کتنے کام ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ پہلی بار مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پہلی بار کیفیتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ایسا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ کیفیات جو بعض اللہ والوں کو بڑے زمانے کے بعد ملی ہیں، بڑے زمانے کے بعد، لیکن جب وہ ملی ہیں تو پھر وہ ایسی ملی ہیں کہ پھر وہ بے مثال ہیں، تو ان کیفیات کو ہمیں پہلے دن تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کروں، ہم اللہ کا ذکر جتنے زیادہ دھیان کے ساتھ، جتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ، جتنے زیادہ استغراق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جس قدر زیادہ دھیان لگا کر اللہ کا ذکر کریں گے، اتنی زیادہ کیفیات اور اتنی جلدی کیفیات ہمارے اوپر ظاہر ہوں گی۔ اصل مقصود ظاہری کیفیات کا حاصل کرنا، کیفیات، یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کیفیات سمجھتے ہو کشف و کرامات کو، لیکن کشف و کرامت کا نام کیفیت نہیں ہے، کشف و کرامت کا نام کیفیت نہیں ہے، بلکہ اصل کیفیت تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اصل کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی معرفت آ جائے، ہم اللہ کو پہچاننے لگیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے چھوٹی بن جائیں اور اللہ رب العزت کی ذات ہماری نگاہ میں سب سے عظیم بن جائے، جیسا کہ وہ ہے بھی سب سے بڑھ کر۔ یہ بہترین کیفیت ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں فلاں چیز فلاں کیفیت فلاں چیز ظاہر ہونا، یہ وہ، جب وہ کیفیت ملے گی تو ہم کامیاب ہیں، اگر یہ کیفیتیں نہیں ملی تو ہم ناکام۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے نماز کی کیفیت ہے کہ نماز کی کیفیت پہلے دن نہیں ملتی، نماز کی کیفیت پہلے دن نہیں ملتی، لیکن جو نماز پر محنت کرتا رہتا ہے پھر وہ نماز کے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی الجھن میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی حاجت اس کو درپیش ہوتی ہے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پتہ چلا اس کی کیفیت نماز والی اس کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ ایسے ذکر کی بات ہے، ذکر کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
ایک آدمی پورے مہینے بھر ذکر کرتا رہتا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، بائی دی وے ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلو فلاں، جیسے ہوتا ہے نا بھائی فلاں تسبیح پڑھ لو فلاں کام کے لیے، تو کئی بھی ایسا ہوتا ہے جی پورا مہینہ ہو گیا میرے کو تو تسبیح پڑھتے ہوئے اور میرے تو کام ہی نہیں ہوا کبھی ایسا ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ اس نے تسبیح تو پڑھی مگر تسبیح والی وہ کیفیات اس کے اندر نہیں آ سکی۔ اگر کیفیات آ جاتی تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو کر رہتا کہ اللہ رب العزت تو بیٹھے ہی عطا کرنے کے لیے ہیں، اس کا تو کام ہی عطا کرنا ہے، سمجھے بھائی بات کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوب استغراق، اللہ تعالیٰ کا خوب دھیان لگا کر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر صرف مجلس میں نہیں کرنا ہے، اللہ کا ذکر صرف مجلس میں نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کا ذکر مجلس میں بھی کرنا ہے اور انفرادیت میں بھی کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر ہر حال میں کرنے کی ایک کیفیت یہ بھی ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس بارے میں، اب کسی اور دن انشاءاللہ اس پر ذکر کریں گے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے چلتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، چاہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چاہے دکان پر جا رہے ہیں، یعنی چاہے کوئی بھلا کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کسی بھی دنیاوی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس وقت میں آپ کے اندر یہ کیفیت ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کو یہ والی کیفیت پیدا ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ شروع میں پیدا نہیں ہوتی، یہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن جس کو یہ والی کیفیت پیدا ہو گئی سمجھ لیجئے اس کو بہت بڑا سرمایہ حاصل ہو گیا، اور ہم سب جو چل رہے ہیں وہ اسی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم سب کی جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بازار میں جائیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب اللہ دیکھ رہا ہے یا پھر یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو بازار میں اچھی اچھی خوبصورت دکانوں کو کیسے دیکھیں گے؟ پھر شہر میں نکل کر اونچی اونچی بلڈنگوں کو، اچھی اچھی کاروں کو پھر کیسے دیکھیں گے جب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بلڈنگوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بلڈنگوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں دنیا والوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوئی نا، یہ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوئی نا کہ جس وقت مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا اس وقت میں کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا تھا جو بیکار تھی یا اللہ کی طرف سے منع کی ہوئی تھی۔ یا پھر اگر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بہت اعلیٰ درجے کی کیفیت ہو گئی کہ اگر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اس کو چھوڑ کر میں کسی دنیا کی چیز کو دیکھنے لگ جاؤں؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ مقصود ہے، مومن کا مقصود ہے، یہ مومن کا مقصود ہے، یہ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہمیں اس طرح سے ذکر کرنا ہے اللہ کا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا دھیان جتنا بھی، پہلی بات تو یہ ہے دھیان یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کیفیت نہ ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اس کی کچھ جھلکیاں محسوس کرنے لگیں گے، انشاءاللہ کریں گے اس طرح سے ذکر اللہ کا۔ اور صرف یہاں بیٹھ کر نہیں یہاں بیٹھ کر نہیں، اپنے گھروں پر بیٹھ کر بھی، اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی، سفر میں تو مسجد میں بیٹھ کر بھی، جہاں بھی ہیں بہرحال اسی حالت میں اپنے جو روزانہ کے معمولات ہیں جو اپنے شیخ کی طرف سے بتائے ہوئے ہیں ان معمولات کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ جو لوگ کسی سے بیعت نہیں ہیں وہ جو ذکر اذکار وہ علماء سے یا بہرحال ہم سے مل کر جو کرتے ہیں اس کا وہ اہتمام کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے ان کے اندر کیفیات ظاہر ہوں گی، اور اصل کیفیت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یہ بات دھیان رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ شروع کیا جائے۔